اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ انشقاق پڑھیں گے، تو آغاز کرتے ہیں۔ اذا السماء، جب آسمان۔ اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، اور یہ اس وقت آتا ہے جب، یعنی اذا کا مطلب ہوتا ہے اس وقت کو یاد کرو جب یہ ہوگا، جو بھی آگے بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جیسے اذا زلزلت الارض، اس وقت کو یاد کرو یا ذہن میں لے کے آؤ جب زمین ہلا ڈالی جائے گی۔ اذا السماء، جب آسمان، انشقت، انشقت اصل میں انشققت تھا، اکتسبت کی طرح، باب افتعال اکتساب، انشققت پھٹ جانا۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ جتنے بھی اگلی صورتیں آئیں گی نا جن میں قیامت کا ذکر ہے، کیونکہ یہ صورتیں زیادہ تر قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں بیان کی گئی ہے، جنت جہنم کے ذکر کیا گیا ہے، تو یہ سارا ذہن میں دہراؤ ہے، ایسے ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ اگر ہم دہرائیں گے اسے ذہن میں بھی، تصویر، اس کی تصویر خاکہ بنانے کی کوشش کریں گے نا، تو پھر وہ کیا صحیح ہولناکیاں ہمارے ذہن میں آ سکتی ہیں۔ وَأَذِنَتْ، اور وہ حکم مان لے گی۔ آذینت کا مطلب ہوتا ہے حکم ماننا، اذن حکم کو کہتے ہیں نا۔ آذینہ لہو کا مطلب ہوتا ہے کسی کا حکم ماننا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور وہ حکم مان لے گی اپنے رب کے لیے کا۔ وَحُقَّت، اور وہ اسی کی حقدار ہے، مان لے گا، سوری آسمان ہے نا۔ وَحُقَّت، اور وہ اسی کا حقدار ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے رب کا حکم مان لے گا اور وہ اسی کا حقدار ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ، اور جب زمین، مدت کھینچ ڈالی جائے گی۔ حقت بھی پیسیو وائس تھا، جس طرح مدت، ماددت، یعنی یہ جب شد ہوتی ہے نا تو اس جگہ پہ دو لفظ ہوتے ہیں، ضربت کی طرح، حقت بھی یوں ہی ہے ضربت کی طرح، مدت بھی ماددت ضربت کی طرح۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین کھینچ دی جائے گی یا تان دی جائے گی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے ربڑ کو کھینچ دیا جاتا ہے نا تو وہ لمبی اور سیدھی ہو جاتی ہے نا، تو وہی مطلب ہے۔ یعنی ہمارے زمین پہ پہاڑ بھی ہیں، اونچائیاں اور گہرائیاں، کھائیاں بھی ہیں، یعنی بل کی طرح کے، یعنی کبھی اونچائی ہے، کبھی یہ کہیں کھائی ہے، اس طرح۔ تو جب زمین کو کھینچ دیا جائے گا نا تو ساری نشیب و فراز ختم ہو جائیں گے اور وہ سیدھا سیدھی زمین بالکل چٹیل میدان کی طرح ہو جائے گی، اور یہ بھی ہے قرآن پاک میں۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین کھینچ دی جائے گی جس طرح ربڑ، اور برابر کر دی جائے گی۔ وَأَلْقَتْ، اور وہ نکال دے گی۔ القت کا مطلب ہوتا ہے باہر پھینکنا، ملاقات کرنا بھی ہوتا ہے اور باہر پھینکنا۔ وَأَلْقَتْ، اور وہ باہر پھینک دے گی۔ مَا فِيهَا، جو اس میں ہے۔ وَتَخَلَّتْ، اور وہ خالی ہو جائے گی۔ تخلت، خلالت، خلل یخلل، تخلل، اس طرح تخلت، اس طرح خلال، خلال بھی اسے کہتے ہیں خالی کرنا۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اپنے اندر ہے وہ نکال باہر پھینکے گی اور خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور وہ اپنے رب کا حکم مان لے گی۔ وَحُقَّتْ، اور وہ اسی کی حقدار ہے۔ ان کچھ آیات میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ ان میں یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ ہمیں جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے نا، آسمان، بڑا آسمان، اور یہ زمین اتنی بڑی ساری، تو یہ جب اللہ کا حکم مان رہی ہیں، ہم تو اسی کو بہت بڑی مخلوق سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، کوئی جس کی وجہ سے کسی نے سورج کو اپنا رب بنایا تھا، کسی نے ستاروں کو، اور آسمان تو اور بھی بڑی چیز ہے۔ تو یعنی آسمان جب پھٹ جائے گا اپنے رب کا حکم مان لے گا، اور وہ اسی کا حقدار ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے، اپنے رب کی فرما برداری کرے۔ اسی طرح جب زمین کو کھینچ دیا جائے گا، زمین اپنے رب کا حکم مان لے گی اور وہ اسی کی حقدار ہے۔ یعنی جب آسمان اور زمین کی مجال نہیں ہے کہ اللہ کے حکم سے باہر نکل سکیں، اللہ کی نافرمانی کر سکیں، تو ہم جو آسمان کے مقابلے میں ذرے کے برابر ہماری اوقات نہیں ہے، ہم کیسے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے کی جرت اور طاقت رکھتے ہیں؟ یہ تو ایک مہلت ہمیں ملی ہوئی ہے کہ بھی ہم گناہ کرتے ہیں، اکڑتے ہیں اس پہ، لیکن جب موت آ جائے گی، جب حساب کتاب ہوگا، پھر یہ ساری اکڑ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو جب آسمان اور زمین ایسے ہیں تو ہماری کیا اوقات ہے؟ یا ایہا الانسان، اے انسان، انکا، بے شک تو، قادحن، قادحن تکلیف اٹھانے والا، یہ فاعل کے وزن پہ ہے، فاعلن۔ قادحن، قدح کا مطلب ہوتا ہے تکلیف یا مشقت اٹھانا۔ انکا قادحن، بے شک تو مشقت اٹھانے والا ہے،
الا ربک اپنے رب کی طرف، قدحن مشقت اٹھانا، فا کا مطلب بس ملاقی ہی تو اس سے ملاقات کرے گا، ملاقی ہی اس سے ملاقات کرے گا۔ یہ ایک بہت اہم آیت ہے۔ اس دنیا میں چاہے مسلمان ہو یا کافر، اپنی زندگی میں مشقت دونوں نے کرنی ہے۔ اپنی سروائیول، اپنے خاندان کا مطلب سسٹم سنبھالنا، اپنے ملک کا یا جو بھی اس کے اوپر معاشرتی اور خاندانی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اسے نبھانے کے لیے، اسے پورا کرنے کے لیے ہر انسان مشقت میں اور پریشانیوں میں گھرتا ہے۔ اب یہ ایک انسان محنت مشقت کرتا ہے اور مشقت کے باوجود اسے اس کے سارے مشقت ضائع ہوگی، الٹا جہنم کی سزا مل جائے گی۔ اور ایک وہ ہے جس نے مشقت کی اسی جیسی اور اس کے بعد اس کو جنت مل گئی، یعنی مشقت دونوں نے کی، لیکن ایک کو کیا پھل ملا، دوسرے کو کیا پھل ملا۔ ایک مفہوم یہ ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ مشقت، ہماری ساری زندگی مشقت میں گزرتی ہے۔ مشقت سے مراد ہے ہم ایک کامیابی حاصل کرتے ہیں، پھر ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہم نے اور کامیابی حاصل کرنی ہے، ہمیں وہ چاہیے، اس کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں، وہ حاصل کر لیتے ہیں، کوئی اور نعمت یا کوئی اور چیز چاہیے ہوتی ہے۔ اس طرح ہماری خواہشات کا ایک لامتناہی سلسلہ چلتا رہتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، اور ہم کبھی رک کے یہ نہیں سوچتے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں مجھے یہ عہدہ مل جائے، اس کے بعد یہ مل جائے، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے اینڈ کیا ہے، کہاں پہ رکنا ہے، ختم کہاں پہ ہونا ہے۔ قدحن کوشش کرنی ہے، فملاقی ہی پس اس سے ملاقات کرنی ہے، یہ اینڈ ہے۔ یعنی ساری زندگی محنت اور مشقت کرنی ہے اور پھر رب سے ملاقات کرنی ہے۔ تو یہ آیت نمبر 6 تک آج، کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔